بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت دوں گا محترم ڈاکٹر حسن بیگ صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں. ڈاکٹر حسن بیگ صاحب السلام علیکم. وہاں کی صدر کی اجازت سے سلیم رضا صاحب نے غریب خانے پر حاضر ہو کر اپنے اردو اور پنجابی دیوان عنایت کیے جن کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. ان دونوں دیوانوں کے مطالعے کے بعد مجھے حضرت میر کا یہ شعر یاد آیا: مجھ کو شاعر نہ کہو کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے جمع کیے کہ دیوان کیا. مغرب کے مقابلے میں مشرق میں نثر زیادہ پسندیدہ رہی ہے. شاعری کی اصطلاح میں شعر اس کلام کو کہتے ہیں جو مادانے ہو، باوزن ہو اور قصدن کہا گیا ہو. اشعار میں قافیہ، ردیف اور وزن ایک غنائیت پیدا کر دیتے ہیں جن کا اثر قلب پر بہت گہرا ہوتا ہے. اس لیے شاعری کو قبول عام ہے. اگر شعر میں وزن نہ ہو تو وہ نثر ہو جاتا ہے. ہندوستان میں مغلیہ دور میں پنجابی اور اردو نظم کا عروج ہوا اور یوں تو ظہیر الدین بابر کی شاعری میں ایک دو الفاظ اردو کے ملتے ہیں، لیکن اردو شاعری کا عروج مغلیہ حکومت کے زوال میں ہوا جبکہ مغل بادشاہوں نے بھی دیوان ترتیب دیے. پنجابی زبان کا عروج دور اکبر میں مادھو لال کے صوفی کلام کے بعد سلطان باہو کے سہ عرفی اور بارہ ماسے اور بھلے شاہ کی ہیر رانجھا کا نام آتا ہے. بارہ ماسا کا ایک مخطوطہ جان ریگن لائبریری مانچسٹر میں محفوظ ہے. سلیم رضا نے اپنے کلام میں رواجوں سے بغاوت کا عندیہ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے دیوان بھی روایتی طرز دیوان یعنی غزل، نظم، قطار، فردیات کی تقسیم سے مبرہ ہیں اور ان کا کلام زیادہ تر فردیاتی اشعار پر مشتمل ہے جن میں جگہ جگہ قافیہ اور ردیف میں نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اکثر شعراء کا کلام ترتیب وار ہوتا ہے یا تاریخ وار کیا جاتا ہے جس سے ان کے ذہنی نشو و نما کا اندازہ ہوتا ہے جو کہ ایک اچھی روش ہے. الفاظ سے قطع نظر ان کے خیالات گہرے اور طبقاتی سوچ سے بالا تر ہیں اور ان کے کلام میں طنز و مزاح کا پہلو موجود ہے. وطن سے محبت کا اظہار ہے کہ ترستا رہتا ہوں تجھے دیکھنے کو پرامن. حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ وہاں وطن میں جاہلیت ہے، دیانت و ایمان کی کمی ہے اور وہاں کے لوگ علمی طور پر فلاش ہیں. ان کو اخلاق سے نفرت ہے، اس لیے انہوں نے یاد کرایا کہ غربت تمہاری قسمت میں نہیں لکھی. میر اس کے بارے میں کہہ گئے کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر چلو کہ بہت یاد رہو. سلیم رضا نے بھی اپنا دیوان شائع کر کے اپنی یادگار قائم کی ہے اور وہ امید ہیں کہ سلیم تیرا حوالہ آئے گا کتابوں میں. سنا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ان کی دو اور کتب آنے والی ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی سنا. دونوں دیوانوں میں ایک بڑا عنصر دقیانوسی خیالات اور مذہبی انتہا پسندی سے نفرت کا اظہار ہے. ہمارے فتووں کی جو بہار ہے اس کو سلیم رضا نے فتوے دانی کے نام سے یاد کیا ہے اور اپنے ملکوں میں فتووں کی حکمرانی کا اعتراض کیا ہے. پیر پرستی کو مسلمانوں کی پستی کی وجہ قرار دیا ہے. وہ ان دینی ملاؤں کے خلاف ہیں جو جن کو چاند نظر نہیں آتا جبکہ آج کل تو کائنات بھی نظر میں ہے. ایک بڑی خرابی ان عالموں کی پیدا کرتا ہے جو کافری کی تہمتیں لگاتے رہتے ہیں. ان مذہبی رہنماؤں میں تبدیلی کا کوئی آثار نظر نہیں آتے جن کے متعلق میر کہہ گئے ہیں کہ مکے گیا، مدینے گیا، کربلا گیا، جیسا گیا تھا ویسا چل پھر کے واپس آ گیا. انصاف کا ترازو سلیم رضا پر بھاری ہے. اس کو حضرت سودا نے اس شعر میں کہا ہے کہ اس زمانے کا جو دیکھا تو ہے الٹا انصاف، گرد آزاد ہے اور ہو شبہ پہرے میں. جس طرح ابھی غالب نے کہا کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا،
اسی طرح سلیم رضا بھی جہل و ظلم کے نظام کو نہیں مانتا۔ اپنی عوامی شاعری میں سلیم نے معاشرتی اور سماجی برائیوں کے خلاف آواز بلند کی ہے، اور اپنے ریٹائرمنٹ میں بطور امیر اور کچھ مشغلہ نہیں ہے ہمیں، گاہ و بیگاہ غزل سرائی ہے۔ فرقہ پرستی سے ان کو نفرت ہے، تیری امت کا کوئی نہیں، سب کے اپنے اپنے فرقے ہیں۔ عدالتی نظام میں بے انصافی، جبر و ظلم اور انصاف کا نہ ملنا ان کے لیے ایک تکلیف دہ امر ہے۔ برصغیر کے لوگوں کا برطانیہ میں بڑی تعداد میں بس جانا اردو اور پنجابی شاعری کے فروغ کا ذمہ دار ہے۔ برطانیہ اردو اخبارات اور رسائل اور مشاعروں نے اس کو قائم رکھا ہے۔ پاکستان کے ایک ادبی جریدے افکار نے 1981 میں برطانیہ میں اردو کے نام سے ایک خصوصی اشاعت ترتیب دی تھی، اور اس میں انکشاف کیا تھا کہ اس وقت ہندوستان میں اردو کے 200 شاعر موجود ہیں، لیکن ساتھ یہ پیشین گوئی بھی کی تھی کہ حالات محدود ہیں۔ قرائن بتاتے ہیں کہ 15-20 سال کے اندر اردو اخبارات ختم ہو جائیں گے، لیکن جیسا کہ آپ کو علم ہے اخبارات کی کمی نہیں، شاعری زندہ اور شاعر تابندہ ہیں۔ امجد مرزا امجد نے حال ہی میں 17 رسائل کا ذکر کیا ہے جو مغربی ممالک سے شائع ہوتے ہیں، اور 10 اہل قلم گنائے ہیں۔ شمالی امریکہ میں تسلیم الہی زلفی نے 78 قلم کار، اور نیو یارک کے رسالے نے نئی بستی نے 61 قلم کاروں کا کلام پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن نوجوانوں کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔